دو میاں بیوی لڑتے آ گئے میرے پاس، اور ایک کہنے لگا جی کہ میری لڑائی کی وجہ یہ ہے، میری بیوی چاہتی ہے میرا بچہ لکاس میں داخل ہو، ہسبینڈ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بیکن ہاؤس میں داخل ہو۔ میں نے کہا جی بچہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ابھی پیدا نہیں ہوا، تو ہم پہلے سے پلاننگ کر رہے ہیں۔ سر فرام اے ڈفرینٹ اینگل، وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے سے پوچھا کسی نے کہ آپ میرے امام بنیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارے گھر میں امام ہے پہلے اس سے تو عشق کرو، تو انہوں نے کہا کہ وہ کون؟ تو انہوں نے کہا تمہارے والد صاحب۔ تو یہ مجھے میرے والد صاحب کے مرنے کے بعد یہ بات مجھے پتہ لگی۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ امام تمہارا باپ ہے، لسن ٹو یور فادر، اسے عشق کرو، وہ پہلا عشق ہے، وہ کہاں پہ کھو گیا؟ وہ لیسنس میں کیوں نہیں ہیں ہماری باتیں؟ اچھا سر، یہ ہماری نسل کے ساتھ، یہ اب کی جو ینگسٹرز سارے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم زیادہ ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ عشق محبت اٹیچ ہونا پچھلی نسل میں، ہماری نسل میں تھوڑا سا زیادہ تھا۔ ہوا یہ کہ آج اور چند سال پہلے جب ہم اسکول میں گئے تھے، 35 سال پہلے، 30 سال پہلے، تو مجھے یاد ہے کہ ہماری کلاس میں ہم کوئی کچی پکی سے گزرتے جب پہنچے تو ہماری عمروں کو بھی کوئی بعد میں رد و بدل کروانے پڑے کاغذوں میں، کیونکہ ہم بڑے ہو چکے تھے۔ آج بچہ پیدا نہیں ہوتا اور ہم داخل کروانے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ دو میاں بیوی لڑتے آ گئے میرے پاس، اور ایک کہنے لگا جی کہ میری لڑائی کی وجہ یہ ہے، میری بیوی چاہتی ہے میرا بچہ لکاس میں داخل ہو، ہسبینڈ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بیکن ہاؤس میں داخل ہو۔ میں نے کہا جی بچہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ابھی پیدا نہیں ہوا، تو ہم پہلے سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کہیں وہ بچہ غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے، ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم تو اپنی جان چھڑا کے اس کو حوالے کرنا چاہتے ہیں کنڈر گارڈن کے، ہم جان چھڑا کے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو حوالے کریں کسی مونٹیسری سسٹم کے، اور اس کے بعد تربیت پھر وہ آیا کر دے گی، خالہ کر دے گی، اور اسکول والے کر دیں گے۔ جب آپ اپنے سے جوڑتے نہیں ہیں، کنیکٹ نہیں کرتے، پھر آپ امید کریں اچانک سے کسی دن وہ پلٹے گا اور محبت کرتا ہے وہ آ جائے گا واپس، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اٹیچمنٹ کا جو بہترین وقت ہے شروع کے سال ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں والدین کو کہ ہمیں بچوں کو سنانے کی عادت ہوتی ہے، کاش کہ ہم بچوں کو سننا شروع کر دیں۔ یہ صرف نصیحت کرنا اصلاح نہیں ہے، کسی کو سننا اس کا سب سے بڑا کتھارسس ہے، کسی کے جذبات کو سمجھنا اس کا سب سے بڑا کتھارسس ہے، کسی کے احساسات کو سمجھنا، کسی میں آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنا، یہ بھی پیرنٹنگ کا حصہ ہے۔ تو آج کی نسل اس طرح سے والدین سے جڑ نہیں سکتی۔ آج بچہ بھی ایک سیل فون لیے بیٹھا ہوتا ہے، والد کا اپنا سیل فون ہوتا ہے، والدہ کا اپنا ہوتا ہے، اور اس پہ میسج کرتا ہے اماں مجھے ملک شیک دے دو۔ تو کمیونیکیشن ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ کی موبائل پہ چلی گئی، آپ کے دل کے رابطے، دل کے کنیکشن، احساس کے رابطے کم ہو گئے۔ جتنا زیادہ والدین جوڑتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پورے دن کے بعد پوچھتے ہیں دن کیسا گزرا، کیا حال احوال تھے، اتنا زیادہ۔ ایک بڑا اچھا جملہ چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ شیئر ہوا تھا کہ اگر آپ اپنے بچے کے بہترین دوست نہیں بنتے تو یاد رکھیے زندگی کے بدترین دوست اس کو پھر ملنے والے ہیں، آپ دوست بن جائیں اس کے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر وہ دوست ملیں اس کو جو دوست پھر اس کو کہیں نشے کی طرف اور کسی اور غلطی کی طرف لے جائیں۔ تو یہ اٹیچ کرنا، جوڑنا، یہ بہت ضروری ہے آنے والی نسل کو۔